کربلا کے قاتلوں کا آخر کس نے کیسے بدلہ لیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھول دیکھیے کس طرح سے رنگ لا رہا ہے۔ جب یزید مر گیا 3 سال 8 مہینے گزر گئے اور کچھ عرصہ گزرنے لگا، وہیں کوفہ کا مختار سکتی، جس کے یہاں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے تھے، مختار سکتی آوازوں میں ایک آواز اٹھاتا ہے۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے حسین کا بدلہ لیا جائے، یا تم لوگ میرا ساتھ دو گے؟ تو پوری عوام امام حسین کی طرف تھی۔ سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے اپنی تلوار اٹھا رہے ہیں اور سارے لوگ مختار سکتی کے جھنڈے تلے آ گئے۔ پھر مختار سکتی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ایک فرضی خط لکھا تھا۔ لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اس کو امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ نے خط لکھ دیا ہے کہ قاتلان امام حسین کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت محمد بن حنفیہ جب یہ اطلاع ملتی ہے تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خط نہیں لکھا، اگر وہ نواسۂ رسول کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مختار سکتی کو اب اور طاقت مل گئی۔ مختار سکتی نے کہا، ٹھیک ہے، اب امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ اس نے تمام لوگوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد مختار سکتی نے کہا، سب سے پہلے امام حسین کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ مختار سکتی کے پاس سب سے پہلے گرفتار کر کے سمر لایا جاتا ہے۔ جب سمر گرفتار کر کے لایا گیا تو مختار سکتی، کیسا ہے سمر، تیرا کیا حال کیا جائے؟ اور کہا، تو ہی تو ہے جس نے امام حسین کے قتل کرنے کے لیے طرح طرح کی سازش رچی تھی۔ اتنا سنتے ہی سمر کانپنے لگا اور سمر کہتا ہے، مختار سکتی، مجھے چھوڑ دو، میں بھی تو اسی جماعت میں تھا جس جماعت میں تم تھے۔ مختار نقوی نے کہا، لیکن میں نے حسین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تھی اور میں امام حسین کے خلاف میدان کربلا میں نہیں آیا تھا۔ ظالم تو حکومت کی لالچ میں امام حسین کے خلاف میدان کربلا میں تلوار چلا رہا تھا، اور سنا گیا ہے کہ امام حسین کے سر کو تن سے تو نے ہی جدا کیا ہے، اس لیے تیری گردن ضرور کاٹی جائے گی۔ سمر یہ سن کر چونک کر کانپنے لگا۔ مختار سکتی نے جلادوں سے کہا، سب سے پہلے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو اور زبان کاٹ دو، کہ جس میں حصہ کاٹ کر اس کے تڑپا کر مارو۔ اچھی طرح سے سمر کو پہلی بار سزا دی گئی اور اعلان کر دیا گیا کہ قاتلان حسین میں سے ایک کا انجام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ سمر کے بعد اب یہ عمر بن سعد کو گرفتار کیا گیا۔ عمر بن سعد جب گرفتار کر کے لایا جاتا ہے تو تم کہاں تھی؟ تم نے اس طرح کی حرکت کیوں کی؟ عمر بن سعد کہتا رہتا ہے، اب میں نے حکومت پہ حصہ لینا چھوڑ دیا ہے، اب میں غصہ نشین ہو گیا ہوں، اب مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر بن سعد کی یہ بات سنتے ہی مختار سکتی نے للکارا اور کہا، ظالم، تو نے جس دن کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے اوپر تیر چلایا تھا تو مجھے اس دن سوچ لینا چاہیے تھا کہ میں سیاست میں بالکل نہیں جاؤں گا۔ تو نے نواسۂ رسول کو کربلا کے میدان میں اتروایا تھا اور وہ تو ہی تو ہے جس نے ایک ایک کو کربلا کے میدان میں پانی کے لیے ترسایا تھا۔ سوچ تیرا
کیا انجام ہوگا۔ عمر بن سعد یہ سنتے ہی کانپنے لگا اور پھر عمر بن سعد کے لڑکے کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد مختار سکتی نے کہا عمر بن سعد کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کیا جائے۔ عمر بن سعد نے کہا میں دیکھ کر برداشت کیسے کروں گا۔ تو مختار سکتی نے کہا جب امام حسین کے بچے علی اصغر کے تیر لگا تھا حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ جب امام حسین کے سامنے ان کا جوان بیٹا علی اکبر شہید کیا گیا تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ جب حسین کے سامنے بھتیجے قاسم کو تڑپا رہے تھے تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ مختار سستی نے کہا مارو ان ظالموں کو، اور عمر بن سعد کو کے اوپر تیر چلانا شروع کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کی انگلیاں کاٹی گئیں، آنکھیں نکالی گئیں، اس کی زبان کاٹ کر اس کے جسم کا ایک حصہ کاٹ دیا گیا اور اس کو آگ میں جلا کر خاک کر دیا گیا، اور اس طرح سے قاتلان حسین میں سے دوسرے قاتلوں کو سزا دی گئی۔ اب تیسرا دشمن گرفتار کر کے لایا جاتا ہے۔ تیسرا دشمن خولی پکڑا جاتا ہے جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر سے سر کو جدا کیا تھا۔ یہ وہ مردود ہے جو امام حسین کے سر مبارک کو رومال میں لپیٹ کر نیزے پر لٹکا کر چل رہا تھا۔ خولی کو پکڑنے کے بعد مختار سستی کے سامنے پیش کیا گیا۔ مختار سستی نے حکم دیا کہ اس طرح کی سزا دی جائے کہ اسے دنیا یاد رکھے۔ مختار سستی نے کہا اس کے ہاتھ پاؤں کو ایک حصے سے میں الگ کر دو۔ ہاتھ پاؤں الگ کرنے کے بعد خولی کی زبان کاٹی گئی، آخر اس کی گردن کاٹی گئی۔ اس طرح سے خولی کو سزا دی گئی۔ اب حرملہ ابن قاہل پکڑا جاتا ہے۔ حرملہ مردود میں جس نے حضرت علی اصغر کے حلق میں تیر مارا تھا۔ مختار سکتی نے کہا اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھو، اس کے پیروں کو بھی باندھو اور اس کے منہ کو اوپر اٹھاؤ، اس کی گردن میں اتنے تیر مارو کہ تیروں سے اس کی گردن چھلی ہو جائے اور تیروں کے ذریعے اس کی گردن جدا ہو جائے۔ اس طرح سے حرملہ ابن قاہل کو تڑپا کر سزا دی گئی۔ اس کے بعد ابن زیاد کو پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ جب بدبخت کو پکڑنے کے لیے مختار سستی کی فوج جاتی ہے ابن زیاد وہاں سے بچ کر بھاگ جاتا ہے، لیکن وہ مردود زیادہ دن تک چھپ نہیں سکتا اور اسے مختار سستی کے سامنے گرفتار کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ مختار سستی نے اس سے کہا اس دن کو یاد کرو جب تم نے اپنے جوانوں کو اور لوگوں کو امام حسین کے سامنے بھیجا تھا۔ تو ابن زیاد نے کہا تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ اور مختار سستی نے کہا میں تمہیں قتل کر لوں گا اور اتنی بے دردی کے ساتھ کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ ابن زیاد کو قتل کیا گیا، اس کے بعد اس کے جسم کے ایک حصے کو الگ کیا گیا اور مختار سستی کے سامنے اسی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کا سر اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں مکان سر مبارک رکھا گیا تھا۔ اتنے میں ایک سانپ ظاہر ہوتا ہے اور اس کے ناک میں گھس جاتا ہے اور منہ سے نکلتا ہے، پھر وہاں سے گھس آیا اور ناک سے نکلا، پھر ناک سے گھس کر منہ سے نکلتا ہے اور تین مرتبہ یہ ہوا، پھر وہ سب غائب ہو گیا۔ سانپ کے منہ میں گھسنے اور نکلنے کا مطلب یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر اتنا سخت عذاب ہوگا کہ اس کے اوپر سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے ابن زیاد کو بھی سزا دی گئی تھی۔ عبداللہ بن اسید جانی، مالک بن اسید، حمل بن مالک، ان تینوں کے مختار سکتی نے ہاتھ پیر کاٹ کر زندہ چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ تینوں اسی طرح تڑپتے وقت پر مر جائیں۔ پھر اس کے بعد حکیم بن طفیل
سپاہی کو پکڑ کر لایا گیا۔ یہ وہ حکیم بن طفیل ہے جس نے حضرت عباس علمدار کے کپڑے اتار لیے تھے، پھر ان کو زندہ ہی ننگا کر کے اس کو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا۔ اس کے بعد عمر بن سعد کو صبح کو لایا گیا۔ پھر عمر صبح کو سودائے کربلا میں سے کئی لوگوں نے زخمی کیا، اسے بھی نیزوں سے چھید کر مار دیا گیا۔ اس کے بعد زید ابن رقاد رات کو پکڑ لایا گیا۔ زید ابن رقاد وہ خبیث تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کی پیشانی پر تیر مارا تھا، اس کو بھی تیروں سے چھلنی کیا گیا، مگر جان باقی تھی تو اس کو زندہ ہی جلایا گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 60,000 مختار سختی کے ہاتھوں سے مارے گئے، کتنے اندھے اور کوڑی ہو گئے، کتنے کے آنکھوں میں جلتی ہوئی سلائی چھیدی گئی، کچھ کو زندہ جلایا گیا اور کچھ لوگوں کے منہ خنجیر کی طرح ہو گئے۔ کچھ تو ایسے تھے کہ پانی پیتے مگر پیاس نہیں بجھتی اور یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتے، اور کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا، اور اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا ملتی ہے۔ صرف 6 سال کے اندر ایسا تختہ پلٹا کہ دنیا سے امام حسین کے قاتلوں کا صفایا ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ بھی اسلامک تاریخی کہانیاں سننے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔